بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربیہ اول کے درس نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے الحمد ثابت للہ۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف۔ ثابت ہے، للہ اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اس کے بعد لکھا القرآن ہدایت للانسان۔ تو قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے۔ العمل ضروری للعالم۔ عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ عمل ضروری ہے عالم کے لیے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی۔ استاد کرسی پر بیٹھے ہیں۔ استاد کرسی پر بیٹھے ہیں۔ جالسن کا معنی کیا ہے؟ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیا لفظ ہے، اسی لیے اس کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں نئے لفظ آتے ہیں ان کے نیچے لائن کھینچ دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی وہ یاد کر لے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھا ہے الولد واقف علی الارض۔ الولد کا معنی ہے لڑکا، واقف کھڑا ہے، علی الارض زمین پر۔ لڑکا کھڑا ہے زمین پر۔ لڑکا زمین پر کھڑا ہے۔ القلم لازم للکتابۃ۔ القلم کا معنی ہوتا ہے قلم، لازم لازم ہے، للکتابۃ للکتابۃ کا معنی ہوتا ہے لکھنے کے لیے، للکتابۃ لکھنے کے لیے۔ قلم لازم ہے لکھنے کے لیے۔ والکتاب لازم للقراءۃ۔ والکتاب اور کتاب، والکتاب اور کتاب، لازم لازم ہے، للقراءۃ پڑھنے کے لیے، للقراءۃ پڑھنے کے لیے، اور کتاب لازم ہے پڑھنے کے لیے۔ العمل العلم نعمت للانسان۔ العلم علم، نعمت نعمت ہے، للانسانی انسان کے لیے۔ العلم نعمت للانسان، علم نعمت ہے انسان کے لیے۔ الدرس سہل للولد۔ الدرس کا معنی کیا ہے؟ سبق۔ سہل کا معنی آسان ہے، للولد لڑکے کے لیے۔ الدرس سہل للولد، سبق آسان ہے لڑکے کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ترجمہ کرو۔ اردو کے جملے ہیں، ان کی عربی بنانا ہے۔ آئیے ہم بناتے ہیں۔ اوپر کے طرز پہ ہم بنائیں گے، جیسا اوپر لکھا ہوا ہے اسی طرز پہ ہم کو یہاں پہ جملے بنانا ہے عربی کے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے لکھا ہوا ہے سلام چھوٹے پر واجب ہے۔ تو سلام کے لیے ہم السلام لے آئیں گے۔ سلام کے لیے کیا لے آئیں گے؟ السلام۔ چھوٹے پر کے لیے ہم لائیں گے علی الصغیر، علی الصغیر۔ واجب ہے کے لیے واجب آ جائے گی۔ ٹھیک، تو پورا جملہ اس طرح بنے گا السلام واجب علی الصغیر، السلام واجب علی الصغیر۔ ٹھیک، اسی طریقے سے تمام جملے بنیں گے۔ آگے دیکھیں لکھا ہے شکر انسان کے لیے لازم ہے۔ تو شکر کے لیے کیا لے کر آئیں گے عربی؟ شکر کے لیے ہم لے آئیں گے الشکر۔ کیا لے آئیں گے؟ الشکر۔ انسان کے لیے، انسان کے لیے کیا لے کر آئیں گے عربی؟ للانسانی۔
للانسانی، اور لازم ہے کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ لازم. کیا لے کر آئیں گے؟ لازم. تو پورا جملہ اس طرح بنائیں گے الشکر لازم للانسانی. پہلے ہم عربی بنائیں گے شکر لازم ہے، پھر کس کی عربی بنائیں گے؟ انسان کے لیے. ٹھیک، تو شکر لازم ہے کہ عربی کیا ہوگی؟ الشکر لازم. اور پھر انسان کے لیے کی کیا عربی ہوگی؟ للانسانی. ٹھیک، تو الشکر لازم للانسانی. اسی طرز پہ پورے جملے بنیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے پانی انسان کے لیے ضروری ہے. پانی کے لیے الماء، انسان کے لیے للانسانی. ضروری ہے کہ عربی کیا آئے گی؟ غروری. ضروری ہے کہ عربی کیا آئے گی؟ غروری. پوری عربی اس طرح بنے گی الماء غروری للانسانی. ٹھیک، بالکل آسان ہے، ایک دم آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد لکھا ہے ادب لڑکے پر واجب ہے. ادب کے لیے کیا عربی آئے گی؟ الادب. لڑکے پر کے لیے کیا عربی آئے گی؟ علی الولد. واجب ہے کے لیے کیا عربی آئے گی؟ واجب. ٹھیک، پورے کی عربی اس طرح بنے گی الادب واجب علی الولد. الادب واجب علی الولد. فقیر زمین پر کھڑا ہے. فقیر زمین پر کھڑا ہے. تو فقیر کے لیے ہم فقیر بھی لا سکتے ہیں، سائل بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک، اور زمین پر کے لیے لے کر آئیں گے علی الارغی. کھڑا ہے کے لیے واقف. کھڑا ہے کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ واقف. ٹھیک، تو فقیر زمین پر کھڑا ہے. السائل واقف علی الارغی. ٹھیک، امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے. اس کی عربی امیر کے لیے آئے گی امیر، اور گھوڑے پر کے لیے آئے گی علی الفرسی. بیٹھا ہے کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ جالس. پورے کی عربی اس طرح بنائیں گے الامیر جالس علی الفرسی. الامیر جالس علی الفرسی. اس کے بعد ہے آدمی لکھنے میں ہے. آدمی کے لیے لے کر آئیں گے الرجل لکھنے میں ہے فی الکتابتی. آدمی لکھنے میں ہے الرجل فی الکتابتی. لڑکا پڑھنے میں ہے الولد فی القراءتی. لباس انسان کے لیے ضروری ہے. تو پہلے لباس کے بھی لے کر آئیں گے. لباس کے لیے کیا عربی آتی ہے؟ لباس کے لیے لباس آئے گی. اللباس انسان کے لیے للانسانی ضروری ہے غروری. ٹھیک، پورے کی عربی اس طرح بن جائے گی اللباس غروری للانسانی. کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ تو کیا کے لیے ہم لے کر آئیں گے حل. کیونکہ یہاں پہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب نعم یا لا سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کے لیے یہاں پہ کیا لے کر آئیں گے؟ حل لے کر آئیں گے، ماں نہیں لے کر آئیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ تو ہم کیا کے لیے لے کر آئیں گے حل. قرآن کے لیے القرآن، اور قسم کے لیے کی عربی کیا آئے گی؟ للقسمی. کیا قرآن قسم کے لیے ہے؟ حل القرآن للقسمی. حل القرآن للقسمی. کیا وہ تبرک کے لیے ہے؟ حل ذالک للتبرکی. حل ذالک للتبرکی. نہیں، وہ عمل کے لیے ہے. لا ذالک للعملی. نہیں کے لیے لا، وہ کے لیے ذالک، عمل کے لیے ہے للعملی.
لا ذالک للعمل، اسلام عمل سے ہے نہ کہ علم سے. تو اسلام عمل سے ہے، تو اسلام کے لیے الاسلام عمل سے ہے، من اسلام عمل سے ہے، الاسلام من العمل، الاسلام من العمل، لا من العلم، لا من العلم. ٹھیک، کیا انسان بندر سے ہے؟ حل الانسان، حل الانسان، کیا انسان من القرد، بندر سے ہے، من القرد، بندر سے ہے. حل الانسان من القرد، کیا انسان بندر سے ہے؟ نہیں، وہ آدم سے ہے نہ کہ بندر سے. لا ذالک من آدم، لا ذالک من آدم، لا من القرد، لا من القرد. یہاں پہ من آدمہ ہم نے کہا ہے، تو آدم یہ غیر منصرف ہے. اس کو آگے کے اسباق میں یا نحو کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں اور یہ اس کا اعراب کیا ہوگا. فی الحال میں آپ کو مختصراً اتنا بتا دیتا ہوں کہ غیر منصرف پہ جو ہوتا ہے وہ اس پہ تنوین نہیں آتی. جو غیر منصرف جو اسم ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، اور حالت جر میں اس پر فتحہ آتا ہے. یعنی جہاں پہ کسرہ دینا ہو، جہاں پہ زیر دینا ہوتا ہے، زیر دینے کی حالت آتی ہے، وہاں پہ اس پر فتحہ دیا جاتا ہے. اس کو آپ آگے کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پتہ چلے گا. اگر اسباق میں سے کسی سبق میں آئے گا تو میں اس کو آپ کو بالتفصیل بتاؤں گا. فی الحال آپ یہاں پہ یہی سمجھ لیجئے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر تنوین نہیں آتی ہے اور حالت جر میں اس پر فتحہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں وہ آدم سے ہے نہ کہ بندر سے. لا ذالک من آدم، لا من القرد. ہدایت کہاں ہے؟ کہاں کے لیے ہم کیا عربی لے کر آئیں گے؟ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہاں کے لیے آتی ہے اینا. اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، اور ہدایت کے لیے ہدایت آ جائے گی. تو ہم کہیں گے ہدایت کہاں ہے؟ اینا، اینا ہدایتن، اینا ہدایتن، ہدایت کہاں ہے؟ اینا ہدایتن. اس کے بعد ہدایت قرآن میں ہے. الہدایت فی القرآن، الہدایت فی القرآن، ہدایت قرآن میں ہے. کیا حمد انسان کے لیے ثابت ہے؟ اس کی ہوگی عربی حل الحمد، حل الحمد ثابت للانسان. حل الحمد کا معنی ہوگا کیا حمد، ثابت ثابت ہے، للانسانی انسان کے لیے. حل الحمد ثابت للانسانی، نہیں وہ فقط اللہ کے لیے ہے. نہیں کے لیے لے کر آئیں گے لا، وہ کے لیے لے کر آئیں گے ذالک. فقط کے فقط کے لیے عربی آئے گی فقط، اللہ کے لیے للہ. ٹھیک، نہیں وہ فقط اللہ کے لیے ہے. لا ذالک، لا ذالک للہ فقط، لا ذالک للہ فقط. علم، عالم کے لیے عزت ہے، عالم کے لیے عزت ہے. تو عالم کے لیے، عالم کے لیے کی عربی آئے گی للعالمی، اور عزت کے لیے لے کر آئیں گے العزت. تو پوری عربی ہو جائے گی العزت للعالمی، العزت للعالمی. عزت عالم کے لیے ہے، عالم کے لیے عزت ہے. ٹھیک، جاہل کے لیے ذلت ہے. تو جاہل کے لیے کی عربی آئے گی للجاہلی، اور ذلت کے لیے ذلت عربی آ جائے گی. تو پورا جملہ اس طرح بنے گا الذلۃ للجاہلی، الذلۃ للجاہلی. انسان جاہل ہے، عالم نہیں.
انسان جاہل ہے، عالم نہیں. الانسان جاہل لا عالم. الانسان جاہل لا عالم. اللہ عالم ہے. اللہ کے لیے عربی آئے گی اللہ، عالم کے لیے آئے گی عالم. پورا جملہ اس طرح ہو جائے گا اللہ عالم. اللہ عالم ہے، اللہ عالم. ناظرین امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، اور اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.